جب یہ اسلام کی دعوت شروع ہوئے تقریباً 3 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ اب دعوت عام دیجئے، لوگوں کو کھل کر اسلام کا، ایمان کا پیغام دیجئے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں سے آپ کی تباہ کریں ان کے لیے شفقت والے بازو جھکائے رکھیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف نکلے۔ یہ کھلا علاقہ تھا، آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے لوگوں کو پکارا، ان کو آوازیں دی۔ ان کے اکٹھے ہونے کا جو انداز تھا اس انداز سے انہیں پکارا گیا۔ یہ رواج پا چکا تھا، اگرچہ خبر دینے کا مقصد حملے کی اطلاع دینا نہیں، لیکن آواز یوں ہی لگائی جاتی تھی، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبائل کا نام لے کر پکارا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، اے فلاں، اے بنو فلاں، حتیٰ کہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ گھوڑ سوار دستہ اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، وہاں سے نکلے گا، تم پہ حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہ سب کہنے لگے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ تمام لوگوں کی گواہی آپ کی سچائی کی عمومی گواہی تھی، سب جانتے تھے کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پہ فائز ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جب بھی کہتے ہیں سچی بات کہتے ہیں۔ اور یہ شان تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مذاق میں بھی کسی سے کوئی بات کرتے تو سچ کی بات کرتے، کہ اس میں بھی جھوٹ کا کوئی نشان تک نہ ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک عظیم عذاب سے پہلے ڈرانے آیا ہوں، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ دعوت پیش کی اور عذاب سے ڈرانے کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ ان حاضرین میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے انتہائی سختی اور تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ تیرے لیے باقی دن میں ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے نیچے اتر آئے، کیونکہ آپ تمام اہل مکہ کو اللہ کا پیغام اعلانیہ پہنچا چکے تھے۔